بخاری صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے مکارم اخلاقی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، اس تکمیل سے کیا مراد ہے اور یہ باقی مذاہب سے کیسے منفرد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً بڑا اہم موضوع ہے اور آپ نے اپنے انٹرو میں اور اپنے سوال میں ہی اس کا مقصد بیان کر دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس کائنات میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اور خود رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم اٹھا کے فرمایا نون والقلم وما یسطرون. تمام آیات آگے جا کے اللہ کے رسول فرماتے انک لعلی خلق عظیم، ہمیں قلم کی قسم ہے، ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق عظیم کے عظیم درجے پہ فائز کیا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اسوہ حسنہ قرار دیا، اخلاق حسنہ سے تعبیر کیا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکارم اخلاق کی تکمیل کیسے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرما رہے ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے ایسے معاشرے میں مبعوث فرمایا، وہ معاشرہ اس میں تمام برائیاں موجود تھیں، اور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کھلا گمراہ لوگ تھے جن میں ہم نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. اللہ کے رسول نے وہاں پہ 4 کام کر کے دکھائے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کے رسول نے پہلے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا، ویزکیہم بھی ان کی پیوریفیکیشن کی ہے، ان کی کردار سازی کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان نبوت فرمایا تھا، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. کیف وجدتمونی، میں نے تم میں زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا. آپ نے اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو پیش کیا لوگوں کے سامنے. جو پہلا اللہ کے رسول نے صفا پہاڑی کی چوٹی پہ خطبہ ارشاد فرمایا، توحید سے پہلے اللہ کے رسول نے سیرت نبی کو بیان کیا ہے. سیرت نبی وہاں پہ بیان کی ہے کہ مجھے کیسا پایا، تو انہوں نے فرمایا، سب نے عرض کی جربنا کا مرارا ما وجدنا کے اللہ صادقہ، ہم نے آپ کو کئی مرتبہ آزمایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق، سچا، امین پایا. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ایمان کی، کامل مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. اور جس کے اخلاق اچھا ہوتا ہے، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے میزان اور ترازو میں جو سب سے وزنی نیکی ہوگی اللہ تعالیٰ کی ہاں، وہ اچھا اخلاق ہوگی. اور اچھے اخلاق کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو ہے وہ ان بندوں کے درجے میں شمار کر لیا جاتا ہے، ان کا سٹیٹس میں آ جاتا ہے جو دن کو روزے رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا اخلاق کیسے ہیں؟ اچھے اخلاق دیکھیں، خلق ہوتی ہے، خلق کی جمع اخلاق ہے، خلق ہوتی عادت. اچھی عادات ہو جائے تو اخلاق حسنہ ہے. اور اچھی عادات کون سی ہوتی ہے؟ جو شریعت کے مطابق ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہیں. اب اخلاق 2 چیزوں کے ساتھ آپ کا وابستہ ہے، منسوب ہے. ایک اخلاق ہے آپ کا اللہ رب العزت کے ساتھ، اور ایک اخلاق ہے مخلوق خدا کے ساتھ. اللہ کے ساتھ اخلاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو انسان خوش دلی کے ساتھ قبول کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بندہ سر تسلیم خم کرے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل کی خوشی کے ساتھ مانے، تسلیم کرے، اور انابت اللہ کے ساتھ پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ کرے. اسے اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے، اسے اپنے لیے بہت بڑا امتحان نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور خوشنودی کے ساتھ بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرے. اسامہ صاحب اگر ہم دیکھیں تو لوگ، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ صوم و صلات کے تو پابند نظر آتے ہیں، صوم و صلات کے تو لوگ پابند نظر آتے ہیں، لیکن زبان سے، ہاتھ سے، اپنے طرز عمل سے دوسروں کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. کیا ایسے لوگوں کی عبادات بارگاہ الہی میں قابل قبول ہوتی ہیں؟ بڑا خوبصورت سوال آپ کا. یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کی جو بیسک ڈیفینیشن بتائی ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. اور مومن کی نشانی اللہ کے رسول نے بتائی کہ مومن وہ ہوتا ہے جس سے پوری انسانیت کو نفع پہنچتا ہے. یعنی کہ مسلمان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. جب انسان درجے پہ ترقی کر کے پہنچتا ہے اس درجے پہ کہ مومن بن جاتا ہے تو اسے پوری انسانیت محفوظ رہتی ہے. امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے نا، اس کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں جس کا اخلاق اچھا ہو. پہلی نشانی ہے کہ طلاقت الوجہ، وہ لوگوں سے ملتا ہے، خندہ پیشانی سے ملتا ہے، لوگوں سے مسکرا کے ملتا ہے.
लोगों से नजरें चुरा के नहीं मिलता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, इन्न अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो शेखी बिगाड़ते हैं, जो लोगों से मुंह फैला के फिरते हैं, लोगों से एराज करते हैं, बल्कि खंदा पेशानी के साथ लोगों को मिलना है। और ये बहुत बड़ी नेकी है। दूसरी निशानी है अल्लीन फिल कलाम, आपकी जुबान में मिठास होनी चाहिए, नरमी होनी चाहिए, जुबान में तुशी नहीं होनी चाहिए। अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना, निगहे बुलंद सुखने दिल नवाज, जहाँ पुरसोज यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए। जब आपके सुखन दिल नवाज होंगे, लोगों के दिल मोह लेने वाले होंगे, दिल जीतने वाले होंगे, फिर इंसान के अंदर चेंज आता है। और तीसरी चीज है कि वो बज़ुल मारूफ, आपके अंदर अल्लाह ने जो खैर रखी है वो लोगों के लिए निछावर कर दें। खैरुन्नास में यनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए नफा बख्श है। यानी पूरी इंसानियत की बात है, कम्युनिटी की बात नहीं की अल्लाह ने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सारी इंसानियत के लिए आप नफा बख्श बने। और आखिरी चीज जो है ना वो ये है जो आज की हमारे सोसाइटी से बड़ी रिलेट करती है, वो ये तहम्मुल व कफ़ुल अज़ा। आपने अपने ऊपर बर्दाश्त करनी है, आपने सब्र करना है। एक साहबी अल्लाह के रसूल के पास है, वो कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ लेकिन वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, मैं क्या करूं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम अच्छे सलूक के बदले में अच्छा सलूक करोगे तो ये तो नेकी का बदला नेकी से तुम दे रहे हो, लेकिन अगर तुम उसके बुरे सलूक के मुकाबले में अच्छा सलूक करोगे, इसी सिला रहमी कहते हैं। और जो सिला रहमी बहुत ही खूबसूरत उसामा साहब, और बिल्कुल नेकी के बदले नेकी करना तो किसी के अखलाक के बदले अखलाक के साथ पेश आना तो नेकी है, लेकिन अगर कोई बुरा रवैया रख रहा है उसके साथ भी आप अच्छे तरीके से पेश आए तो ये सिला रहमी बहुत ही खूबसूरत बात है। ये जो 3 बातें बताई हैं ना, ये वाकई हमें अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है। इस रमज़ानुल मुबारक में हम इबादतें तो कर लेते हैं, खुद से ये सवाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने इखलाक में दूसरों के साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं,